اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق سے جس منزل کا آغاز ہم نے یکم رمضان المبارک سے کیا تھا، آج ہم اس کو پایۂ تکمیل تک پہنچانے جا رہے ہیں۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، اور ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ تو آج کا جو خلاصہ تراویح ہے، آج آدھا سپارہ ہماری منزل ہے، سورۃ الفجر سے شروع کریں گے اور سورۃ الناس تک، اور اس کے ساتھ ہی متصل پھر سورہ فاتحہ سے ہم قرآن پاک کا آغاز کر دیں گے۔ اس لیے حکم یہی ہے کہ جب آپ قرآن مجید مکمل کریں، اس کو مکمل کرتے سار ہی فوراً دوبارہ اس کا آغاز بھی کر دیں، تاکہ آپ کا ربط اور تعلق قرآن پاک کے ساتھ جو ہے وہ قائم رہے، مضبوط رہے، اور اس میں کسی قسم کا انقطاع اور تعطل نہ آئے۔ اسی وجہ سے 19ویں رکعت کے اندر حفاظ کرام عموماً سورۃ الناس پڑھ دیتے ہیں، اور 20ویں رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ البقرہ کا آغاز کر دیتے ہیں۔ تو بعض نمازی احباب کے ذہن میں یہ شبہ آ جاتا ہے کہ قاری صاحب ترتیب الٹ کر گئے ہیں، تو وہ اس ترتیب کا یہ پس منظر ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ساتھ ہی آغاز بھی کرنا ہوتا ہے، تاکہ دوبارہ اس کی تلاوت شروع ہو جائے۔ تو آج ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، ان کو معوذتین بھی کہتے ہیں، تو ان کا شان نزول ہی دیکھیں گے، اور اس کے بعد ہم نماز تراویح کا آغاز کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس معوذتین کہلاتی ہیں دونوں صورتیں، کیونکہ دونوں کا آغاز جو ہے وہ قل اعوذ سے ہوتا ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، تعوذ کا ذکر ہے دونوں میں، تو اس لیے معوذتین کہلاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جب بڑھتی چلی گئی، کفار و مشرکین مکہ و عرب اس دعوت کو روکنے کے تمام جتن جب کر چکے، کسی میدان میں انہیں کامیابی نہ نظر آئی، تو اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آئے، اور ایک ان کا وفد وہ مدینہ کے ایک مشہور جادوگر لبید بن اعصم کے پاس گیا، اور اس سے جا کے کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ تمہارے پاس جادو ہے اور تم اس کے بہت بڑے ماہر ہو۔ نبی پاک علیہ السلام کے حوالے سے ذکر کیا کہ ہم اس شخص سے بہت پریشان ہیں، اور ہم نے ان کو روکنے کے تمام حربے اختیار کیے ہیں، لیکن ہمیں ناکامی ہوئی ہے، تو بالآخر ہم تھک ہار کے تمہارے پاس آئے ہیں، تم ہی کچھ ہماری یاوری کرو، اور اپنے فن کو استعمال کرتے ہوئے جو ہماری تم مدد کر سکتے ہو وہ کرو۔ تو خیر اس نے اس کی حامی بھر لی اور کہا کہ چلیں میں کچھ کرتا ہوں۔ ایک یہودی لڑکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہتا تھا، ابھی اس نے کلمہ نہیں پڑھا، لیکن محبت تھی نبی پاک علیہ السلام سے، اکثر وقت اس کا آپ کی بارگاہ میں اور آپ کی خدمت میں گزرتا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ اس کو ورغلا کے، بہلا پھسلا کے، اور نبی پاک علیہ السلام کی جو ہے وہ چند موئے مبارک اور نبی پاک علیہ السلام کی کنگھی مبارک کا ایک ٹکڑا وہ اس نے حاصل کر لیا، اور یہ دو چیزیں حاصل کر کے ان پہ جادو کیا، اور اس کام میں اس کے ساتھ اس کی بیٹیاں اس سے بھی 2 قدم آگے تھیں، 2 بیٹیاں تھیں وہ بھی جادوگرنیاں، انہوں نے بھی اس کام میں اپنے باپ کی ہیلپ کی، مدد کی، اور یہ تینوں جادوگر، وہ باپ اور دونوں بیٹیاں مل کے جادو کر رہے ہیں، اور ان چیزوں پہ جادو کر کے نر کھجور کے ایک خوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زریق کے ایک کنویں کی تہہ میں بھاری پتھر کے نیچے اس کو رکھ دیا۔ قبیلہ بنو زریق تھا،
ان کا جو کنواں تھا اس کنویں میں جا کے اور کنویں کے نیچے جو ایک پتھر پڑا ہوا تھا بھاری قسم کا، اس پتھر کے نیچے ان چیزوں کو دبا دیا، جادو کر دیا۔ اس جادو کے 6 مہینے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عوارض بشریہ پہ اس کا اثر ظاہر ہونا شروع ہوا۔ میں یہاں پہ ایک بات رک کے کرنا چاہوں گا، ایک شبہ کا ازالہ کرنا چاہوں گا۔ جھٹ سے ذہن میں سوال آتا ہے کہ جی نبی پاک علیہ السلام پہ جادو ہو گیا، ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے 2 حیثیتیں عطا فرمائیں، ایک بشری حیثیت ہے اور ایک نبی پاک علیہ السلام کی جو خصوصی نبوی حیثیت ہے۔ اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ عوارض بشریہ پہ وارد ہوتے ہیں، جس کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، محبوب آپ ان سے فرما دیجئے میں تمہاری مثل بشر ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بشری خصوصیات اور بشری تقاضے جیسے تمہارے اندر پائے جاتے ہیں وہ میرے اندر بھی پائے جاتے ہیں۔ نیند کا آنا، بھوک کا لگنا، تھکاوٹ کا محسوس ہونا، بیماری کا بدن میں آنا، یہ سارے بشری عوارض ہیں، اور یہ عوارض نبی پاک علیہ السلام کی ذات والا صفات میں وارد ہوتے ہیں۔ آپ کو نیند بھی آتی تھی، آپ کو بھوک بھی لگتی تھی، پیاس بھی لگتی تھی، تھکاوٹ بھی ہوتی تھی، سارے معاملات تھے، لیکن اس کے ساتھ نبوی حیثیت کیا ہے؟ نیند آتی ہے، سوتے ہیں، ہم بھی سوتے ہیں، سرکار بھی آرام فرما ہوتے تھے، یہ ہے بشری حیثیت۔ اس کے بعد نبوی حیثیت کیا ہے؟ فرماتے ہیں تنام عینایا ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تمہاری آنکھیں بھی سو جاتی ہیں، دل بھی سو جاتا ہے، میری آنکھیں سوتی ہیں، دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس وادی سے گزرتے ہوئے جہاں پہ یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے، سرکار نے سٹے کیا، یعلا بن مرہ کہتے ہیں میں پاس بیٹھ گیا، حضور نے میری گود میں سر انور رکھا، سرکار آرام فرمانے لگے۔ میں نے دیکھا دور ایک درخت کھڑا تھا، اس نے اپنی جڑیں کھینچیں، چلتا 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 سرکار کے قدمین شریفین میں آ گیا، کچھ دیر کھڑا رہا، جھومتا رہا، اور پھر چلا اور واپس اپنی جگہ پہ جا کے کھڑا ہو گیا۔ بڑا حیران و پریشان کہ یہ درختوں کو چلتے ہوئے آج تک نہیں دیکھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ اور اپنی جگہ سے چلا بھی ہے، آیا بھی ہے، کھڑا بھی ہوا ہے، واپس جا کے پھر درخت کا درخت، جڑیں بھی لگ گئی ہیں، مضبوط بھی ہو گیا ہے، گرا بھی نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آیا ہوا کیا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام اٹھے، سرکار جب بیدار ہوئے عرض کی یا رسول اللہ یہ بڑا ماجرا آج عجیب دیکھا ہے، درختوں کو چلتے، یہ درخت چل کے آیا تھا، سمجھ نہیں آئی۔ اب یہ ہے نبوی حیثیت۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا یعلا بن مرہ مجھے کیا پتہ، میں تو سو گیا تھا، تم جاگ رہے تھے، تمہیں پتہ ہو، تم نے دیکھا، میں نے تو دیکھا نہیں، میں تو سویا ہوا تھا، پتہ نہیں۔ اب وحی کا انتظار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ وحی نازل فرمائیں گے تو پھر پتہ چلے گا بھئی یہ کیا ہوا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ نہیں، فی البدی فرمایا یعلا یہ درخت تمہارا غلام ہے، اس کو ہم سے محبت ہے، اور اس نے بڑی دفعہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ التجا پیش کی کہ یا اللہ مجھے اجازت، اذن عطا فرما، میں تیرے حبیب کی بارگاہ میں جا کے سلام عرض کروں، لیکن اذن الہی نہیں ہوا۔ آج جب اتفاقاً اچانک ہمارا یہاں سے گزر ہوا اور ہم نے یہاں پہ آرام کیا، اس درخت کا نصیبہ جاگ اٹھا، یہ کہاں نصیب میرے کہ تو آپ چل کے آتا، کوئی جذبہ محبت میرے کام آ گیا ہے اور میرے دل کی دھڑکنوں میں تیرا نام آ گیا ہے، کر لو قبول آقا کے غلام آ گیا ہے۔ یعلا بن مرہ جب ہم یہاں سے اچانک ہمارا گزر ہوا تو اس درخت نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ آج تیرے حبیب اتفاقاً چل کے تشریف لے آئے ہیں اور میرے پاس آرام فرما رہے ہیں، اجازت ہو تو ان کے قدموں میں جا کے ذرا سلام عرض کر لوں۔ اس کو اجازت ملی تھی، یہ میرا غلام مجھے سلام عرض کرنے آیا تھا، سلام کر کے جا کے اپنی جگہ پہ کھڑا ہو گیا۔ یہ ہے نبوی حیثیت، جو کہ میرے آپ کو اس طرح کی فیلنگز ہو سکتی ہی نہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کے جو عوارض بشریت تھے ان پہ اس جادو کے آثار ظاہر ہونا شروع ہوئے۔ اس میں متعدد روایات ہیں، احادیث ہیں، کیا ہوا، کیسا فیلنگز کیسی تھیں، باڈی میں کیا کچھ چینج فیل ہوتا تھا، ان تمام کا لب لباب اور نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کے مبارک جسم میں قدر کمزوری محسوس ہونے لگی، کچھ کمزوری فیل ہونے لگی۔ تمام روایات کا میں نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی ایسی علامت، ایسی نشانی، ایسے کسی چیز کا ظہور نہیں ہوا جس سے نبوی مشن کے اندر کوئی فرق آئے یا نبوی حیثیت کے اوپر کوئی بات وارد ہو۔ ایسا کسی قسم کی کوئی بھی بات نہیں۔ بدن مبارک کے اندر کمزوری اور نکاہت سی محسوس ہونے لگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ سبق ہے ہمارے لیے، سبق ہے، سیکھیے۔ جادو ہو گیا، گھر ٹونا ہو گیا، خون کے چھینٹے پڑ گئے ہیں، وہ تویز نکل آئے ہیں، وہ رات کو چھت گھومتی ہوئی نظر آ رہی ہے، گھر سے آوازیں آ رہی ہیں، تو دوڑ جائیں کسی ننگ دڑنگ ملنگ بابے کے پاس جو جناب خود بھی 6 مہینے سے نہیں نہایا، اس کو جا کے بتائیں جی میرے گھر کے جن نکال دو، جس کو خود جن پڑے ہوئے ہیں۔ نہیں نہیں نہیں، حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ نبی پاک علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، تو ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرنی چاہیے نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ پہلے اپنے معاملات، اپنا غم، انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام کو جب آگے بتایا گیا 13ویں سپارے میں ہم نے پڑھا نا سورہ یوسف میں کہ جی آپ کے بیٹے کو تو وہ بھیڑیا کھا گیا، اوئے ہوئے بڑا ہمیں دکھ ہوا، بڑے ہم غمگین ہیں، بڑے پریشان ہیں، ابو جی آپ پتہ نہیں ہمارا یقین بھی کریں گے کہ نہیں کریں گے۔ تو یعقوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں اپنا دکھ درد، اپنا غم میں اپنے رب کو سناتا ہوں، میں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا دکھڑا سناتا ہوں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دکھڑا سنانا چاہیے۔ اولیاء اللہ کی معیت، ان کی سنگت بڑا فائدہ دیتی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن جو لچھن ہم نے پکڑ لیے ہیں نا، یہ 2 نمبر لوگوں کو پروموٹ کر کے یہ بابے انہوں نے بیڑا غرق کر دیا، اللہ ان کا بیڑا غرق کرے، جو دین کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں اور دین کی آڑ میں جو دین کی بدنامی کا سبب بنتا ہے اور امت مسلمہ کی عزتیں لوٹتے ہیں اور ان کے رزق لوٹتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بنائے۔ آقا کریم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، دعا کی، اللہ تعالیٰ نے خواب کے اندر معاملہ ظاہر فرما دیا۔ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا، صبح اٹھے، ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عائشہ میں نے اللہ تعالیٰ سے جس بارے میں رہنمائی چاہی تھی، میرے اللہ پاک نے میری رہنمائی فرما دی ہے، معاملہ کلیئر کر دی ہے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، ایک فرشتہ آ گیا، ایک میرے سرانے بیٹھ گیا، ایک میری پائنتی کی جانب بیٹھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ جو آنے والے فرشتے تھے، ایک حضرت جبرائیل تھے، ایک حضرت میکائیل تھے علیہم السلام۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا انہیں کیا ہوا ہے؟ سوال جواب۔ اب سرانے کی طرف جو بیٹھا ہوا پوچھتا ہے انہیں کیا ہوا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا انہیں جادو کیا گیا ہے۔ پھر سوال ہوتا ہے کس نے جادو کیا؟ دوسرا جواب دیتا ہے لبید بن اعصم نے کیا۔ کس چیز میں کیا؟ تیسرا سوال ہوتا ہے کنگھی کے ٹکڑے میں اور چند بالوں کو کھجور کے گوشے کے اندر لپیٹ کے قبیلہ بنو زریق کے کنویں کے پتھر کے نیچے دبایا ہوا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ علاج یہ ہے کہ ان چیزوں کو جا کے نکال دیا جائے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے بعد خواب ختم ہو گیا۔ آقا کریم علیہ السلام اٹھے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ کبھی وقت ہوتا میں ان تینوں کی سیرت بیان کرتا۔ اللہ، سرکار نے ان کو بلایا اور معاملہ فرمایا کہ جی یہ بات ہے، فلاں مقام پہ جائیں اور وہاں سے یہ چیزیں نکالنی ہیں۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، آگے سے کوئی چوں چرا ہوتی، کیسے آپ کو کیسے پتہ چلا، کس نے بتایا، ہم بھی ادھر آپ بھی ادھر، یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ اٹ از پاسبل، یہ نہیں، سرکار نے فرما دیا ہے تو بس تیرے منہ سے جو بات نکلی وہ ہو کے رہی۔ امتی کے لیے یہی اس کی ڈیوٹی ہے، اس کو ان نبوی علوم کو انویسٹیگیٹ کرنا اور ان کی میئرمنٹ کرنا یہ امتی کی ڈیوٹی نہیں ہے، نہ ہی اس کا کام ہے۔ امتی کو امتی بن کے رہنا چاہیے۔ فوراً چلے گئے، یا رسول اللہ ہم جا رہے ہیں۔ وہاں پہ جا کے وہ نکالا تو وہ ساری چیزیں نکل آئیں۔ آقا کریم علیہ السلام بھی تشریف لے گئے۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام وحی لے کر حاضر خدمت ہو جاتے ہیں۔
اور یہ دونوں صورتیں پڑھ کے سنائیں، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں پڑھ کے سنائیں، اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان صورتوں کی ایک ایک آیت پڑھتے جائیں اور ایک ایک گرہ کھولتے جائیں۔ وہ 11 گریں لگائی ہوئی تھی، تندی لے کے نا، تندی کے اندر وہ کنگھی کے دندانے ڈال کے اندر نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک ڈال کے، اور وہ ان کو گریں لگا کے پھونکا ہوا تھا، ان پہ جادو کیا ہوا تھا۔ تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ایک آیت پڑھیں اور ایک گرہ کھول دیں، دوسری آیت پڑھیں اور دوسری گرہ کھول دیں، تیسری آیت پڑھیں اور تیسری گرہ کھول دیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ان دونوں صورتوں کی ملا کے 11 آیات بنتی ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام ایک ایک آیت پڑھتے گئے اور وہ گریں کھولتے گئے، اور یوں وہ 11 آیات جیسے ہی تلاوت فرمائیں وہ جادو کا اثر زائل ہو گیا، اور آقا کریم علیہ السلام کی طبیعت مبارک حشاش بشاش ہو گئی۔ یہ تھا شان نزول ان جو ہے آیات کا۔ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو اس خبیث کا سر نہ قلم کر دیا جائے، لبید بن عاصم یہودی جو ہے جی ماورائے عدالت، اس کا سر نہ قلم کر دیا جائے یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اما انا، اچھا لوگ نا یہاں پہ یعنی یہ بات سنیں نا تو اپنا سٹیٹس سامنے رکھیں کہ امتی کی ڈیوٹی کیا ہے۔ لوگ نبوی حیثیت پہ بیٹھ کے فیصلے کرنا شروع کر دیتے، بھائی وہ سرکار تو رحمت للعالمین تھے، حضور نے تو اپنے جان کے دشمنوں کو معاف کر دیا، تو حضور نے معاف کیا نا، آپ معاف کر کے دکھائیں اپنے آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تو اپنے سگے بھائی کو معاف نہیں کرتے۔ ہے ہمت ہے کچھ 6 مرلے دا مکان وراثت دا چھڑ کے ویکھو وڈے بھائی نو قتل نہیں کر دیتے بھائیوں کو؟ نہیں جی سرکار نے تو سرکار نے معاف کیا نا، آپ معاف کر کے دکھائیں، اپنے دشمنوں کو معاف کریں نا، تو پھر سرکار کے دشمنوں کو بھی معاف کریں۔ جب حضور گستاخان رسول کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں ان کو چھوڑ دیں، کیوں چھوڑیں؟ کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے بھی تو چھوڑا تھا، اور بھائی سرکار نے چھوڑا تھا نا۔ ابو بکر صدیق، عمار بن یاسر، علی المرتضیٰ نے کیا کہا تھا؟ امتیوں نے، انہوں نے کہا تھا یا رسول اللہ اجازت ہو ذرا سر نہ قلم کر دیں اس کا، اتنی بڑی بدماشی اس کی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اما انا فقد شفانی اللہ واکرہ ان اثیر علی الناس شرا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، میں ناپسند کرتا ہوں کہ میری وجہ سے لوگوں کے اندر شر پیدا ہو، لوگوں کے اندر شر پیدا ہو، میری ذات کی بات ہے تو میں نے اس کو معاف کر دیا، یعنی اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے، اس کو جو ہے وہ اس کے حال پہ چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ تھی وہ نبی پاک علیہ السلام کی شان رحمت للعالمینی اور ان دونوں صورتوں کا شان نزول جو ہے۔ میں دعا ہم مانگیں گے انشاءاللہ، لیکن چونکہ ہمارا یہ ترجمۃ القرآن کا ہے اور خلاصہ ہے تو میں دعائے ختم القرآن کا خلاصہ بھی وہ بھی ہم پڑھیں گے۔ اللہم آنس وحشتی، یا اللہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، یا اللہ میری قبر میں میری وحشت قرآن کے صدقے دور کر دینا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، یا اللہ قرآن کے صدقے ہم پہ رحم فرمانا۔ اللہ وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، اور یا اللہ پاک اس قرآن کو ہمارا امام بنانا، اس کو ہمارے لیے نور بنا، اس کو ہمارے لیے ہدایت بنا، اس کو ہمارے لیے رحمت بنا۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا، یا اللہ اس قرآن میں سے جو ہمیں بھول گیا ہمیں یاد کروا دے۔ وعلمنا منہ ما جہلنا، اور یا اللہ اس قرآن میں سے جو کچھ ہم نہیں پڑھ سکے یا اللہ تو ہمیں پڑھا دے۔ وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، اور یا اللہ دن رات صبح و شام اس کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین، اور اس قرآن کو قیامت کے دن ہمارے لیے حجت اور برہان اور دلیل بنا دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت۔